کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی میں ہم نے آج تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ایک قطرے کی مانند ہے. ایک بہت بڑا سمندر باقی ہے جو ہمیں علم کا حاصل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام دی پروفیشنل ٹاکس میں خوش آمدید. جیسے کہ ہمارے پچھلے بھی پروگرام رہے ہیں اور اس پروگرامز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان شعبوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ جو مارکیٹ میں اس وقت بہت زیادہ چل رہے ہیں یا پھر جن کا بہت زیادہ نام ہے. یہ یوں بھی کہہ لیجیے کہ جو ہائرلی پیڈ جس میں مواقع فراہم ہو سکتے ہیں آپ کو. ایک اور ہاٹ ٹاپک اور اس وقت جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ ان ہے جنریٹیو اے آئی. شاید یہ اوور ہائپڈ ہے یا پھر یہ ہائپڈ ہے, اس کا ایک بوم ہے, کیا ہے یہ ہمیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ سنتے تو ہم مختلف جگہوں سے ہیں, الگ الگ پلیٹ فارم پہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ہم نے بھی آج اسی ٹاپک کا جو ہے انتخاب کیا ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسنین رضا اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محمد قاسم صاحب جو کہ ڈیٹا سائنس اور جنریٹیو اے آئی سے تعلق رکھتے ہیں, اس شعبے سے وابستہ ہیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اچھا, اپنی ٹیم کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس انویٹیشن پہ آج یہاں پر موجود ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو پہلے بھی ایک اچھا سیشن رہا ہمارا اور کافی لوگوں نے پسند کیا. انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت اچھا انفارمیٹیو سیشن ہوگا اور یقیناً اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم لوگ پروگرام کی. اچھا, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا پھر جنریٹیو اے آئی, یہ نام اکثر و بیشتر سننے میں ہمیں آ رہے ہوتے ہیں. اور اچھا, یہ خصوصاً جب چیٹ جی پی ٹی آیا تو پھر لوگوں کے ذہن میں اور زیادہ جنریٹیو اے آئی کا اور دیگر چیزوں کا کانسیپٹ آیا. اور آہستہ آہستہ پھر ہم نے دیکھا کہ جو دیگر ٹولز ہیں لائک کینوا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ٹولز ہیں. گوگل نے بھی اپنا جو ہے نا بارڈ نکالا پہلے, اس کے بعد بارڈ کے بعد انہوں نے جو ہے نا جیمنائی پہ آ گئے اور دیگر اس طرح کے ہمارے سامنے بہت سارے جو ہے نا اے آئی کی چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی, ٹولز آنا شروع ہوئے. لیکن ابھی تک دیکھا جائے تو کسی کو پراپر اس کا کانسیپٹ پتہ نہیں ہے کہ بیسکلی یہ اے جی آئی یا پھر جنریٹیو اے آئی یہ کرتی کیا ہے. تو یہیں سے شروعات کریں گے اسی بات سے کہ آپ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا جنریٹیو اے آئی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ بالکل دوستو, میں اپنے تمام سیشن کا آغاز شاعر مشرق کے ایک شعر کے ساتھ کرتا ہوں اور وہ شعر ایسا ہے کہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے جو قطرہ تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. واہ, سبحان اللہ. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. کیا بات ہے. دوستوں, کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی میں ہم نے آج تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ایک قطرے کی مانند ہے. ایک بہت بڑا سمندر باقی ہے جو ہمیں علم کا حاصل کرنا ہے. اپنی زندگی میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایک کام ایسا کرنا ہے جو انسانیت کے لیے یا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہم بن جائیں. تو سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. آج کے جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. جنرل انٹیلیجنس یا ذہانت کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. انسان کو اشرف مخلوقات بنایا اس کی ذہانت کی بیس پہ کہ وہ چیزوں کو لرن کرتا ہے, سیکھتا ہے اور ڈیسیجن لیتا ہے, یعنی اس کو خود مختار بنایا. آٹونومس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی چیز سمجھنے کے بعد اس کے اوپر ڈیسیجن لے سکتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اشرف مخلوقات بنایا. دوستو, یہ جو جنگ تھی کہ ہمیں یا سائنٹسٹ جب سے سائنس اسٹارٹ ہوئی ان کا پرپس یہ تھا کہ ہم ایک انسان بنائیں گے, ایک ورچوئل ہیومن بنائیں گے, یا ہو بہو ایسا انسان یا ایسی مشین ہم بنائیں گے جو انسان کی طرح آپریشن پرفارم کریں. تو یہ جو ذہانت کا سفر ہے, نیورل نیٹ ورک 1949 میں پہلا آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک کا الگوریتھم لکھا گیا تھا. اور اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جس کو میں کٹ کر کے ہم ڈائریکٹلی آتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے اوپر. جنرل انٹیلیجنس نارملی ہر وہ کام جو انسان کر سکتا ہے یا کوئی سپر ہیومن کر سکتا ہے, اگر وہ کام روبوٹ یا مشین کرنے لگ جائے, اٹس مین
آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. رائٹ 2012 سے 2019 تک جتنی بھی ایپلیکیشن ڈیپ لرننگ بیس یا ڈسکریمنیٹو اے آئی بیس بنتی تھیں وہ آپ کی ANI کے اندر آتی تھی، آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس. جیسے کہ آپ نے دیکھا مشین ٹرانسلیشن، آپ گوگل کو کوئی بھی لینگویج کے اندر کچھ لکھ کے دیتے ہیں وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے کسی بھی دوسری لینگویج میں کر کے دیتی ہے. آپ لائک آبجیکٹ ڈیٹیکشن دیکھتے تھے کہ کوئی بھی تصویر آپ نے دکھائی اس کے اندر جو بھی آبجیکٹ ہوتا تھا اس کے گرد ایک چکور ڈبہ بن جاتا تھا. امیج سیگمنٹیشن، آپ نے تصویر اپلوڈ کی یا ویڈیو اپلوڈ کی تو لائف کے اندر جو بھی آبجیکٹ آ رہا ہے اس کے گرد مارکس بن جاتا تھا، یعنی ماسکنگ ہوا کرتی ہے جسے امیج سیگمنٹیشن کہتے تھے. اس طرح کی بے تحاشا اپلیکیشن تھی جو کہ ڈسکریمنیٹو AI میں آتی تھی. اب بات آتی ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. یہ جو ہم نے اچیو کری ہے 2 چیزوں کی بدولت. صحیح پہلا ماڈل ہے آپ کے پاس ٹرانسفارمرز جو کہ ڈیپ لرننگ کا ہی ایک سب الگوریتھم ہے جس کے اندر انکوڈر ڈیکوڈر بلڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈیٹا دیا ایمبیڈنگ میں کنورٹ ہوا اس کے اندر 3 چیزیں نکلتی ہیں وہ دوسرے آپ کے ڈیکوڈر کے پاس جاتے ہیں، فائنلی آپ کو آؤٹ پٹ ملتا ہے دوسری لینگویج میں جو کہ جنریٹ ہوتا ہے. تو ڈیفیوزر ماڈل بھی ہمارے پاس تھا جس کے اندر آپ ٹیکسٹ لکھتے ہو اور وہ آپ کو امیج جنریٹ کر کے دیتی ہے جیسے کہ مڈ جرنی. اچھا یہ 2 ایپلیکیشن جب آپ کے پاس آئی جو بوم اسٹارٹ ہوتا ہے ٹرانسفارمرز کی بدولت 2017 کے اندر ٹرانسفارمر کا الگوریتھم ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے. لیکن نومبر 2022 چیٹ GPT 3.5 انسانی تاریخ کے اندر مختلف ریولیوشن گزری. آپ کا ویل بنا، اسٹریم انجن بنا، الیکٹریسٹی بنی، آٹومیشن ہوئی. انسانیت کی سب سے بڑی ریولیوشن جو مانی جاتی تھی وہ انٹرنیٹ کو مانا جاتا تھا. بالکل اچھا انٹرنیٹ کی بدولت یعنی انسان کے رہنے کا طریقہ ٹوٹلی چینج ہو گیا تھا. تو اب تک کی سب سے بڑی ریولیوشن انٹرنیٹ تھی. لیکن جنریٹو AI نومبر 2022 اس وقت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ریولیوشن جو ہے وہ جنریٹو AI کو مانا جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ اس کی بدولت انسانیت کے یا انسانوں کے رہنے کا طریقہ ٹوٹلی چینج ہونے والا ہے. آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پروگرامر ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کوئی چیز رائٹ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، سول انجینئر ہیں، مکینیکل انجینئر ہیں، میں کہہ رہا ہوں XYZ، آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہر چیز ٹرانسفارمیشن ہونے والی ہے. ہر چیز میں جنریٹو AI انکلوڈ ہونے والی ہے. ایجوکیشن سسٹم ٹوٹلی چینج ہونے والا ہے. ابھی تک ہم ایک ٹیچر ہوتا تھا 50 یا جیسے ہمارے گورنر ہاؤس یا PIC کی کلاسز چلتی ہیں تو ایک کلاس کے اندر 2000 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹیچر آپ کو جب پڑھا رہا ہوتا ہے وہ جنرل ویکیبلریز استعمال کرتے ہوئے سب کو پڑھاتا ہے. بالکل پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ایک میٹرک لیول کا بھی اسٹوڈنٹ بیٹھا اور PhD لیول کا بھی بیٹھا ہے. اچھا جب ہم ان دونوں سے سیم ٹون میں یا سیم ویکیبلری سے بات کرتے ہیں تو ایک کو تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بولتا ہے یار ساری چیزیں تو مجھے آتی ہیں. جنریٹو AI کی بدولت آپ دیکھیں گے ان فیوچر کہ وہ قاسم کو سب سے پہلے اسس کرے گا، قاسم کا لیول کیا ہے، اس کو کیا کیا چیزیں آتی ہیں، پھر قاسم کے حساب سے ہی پورا کا پورا کورس کانٹینٹ بنائے گا اور پھر اس کو پڑھائے گا، یعنی پرسنلائز ہو کے ٹوٹلی. اچھا اس کے اوپر بائی دا وے ہم لوگ پروڈکٹ بھی بنا رہے ہیں پیناورسٹی کے نام سے، ان فیوچر آپ لوگ دیکھیں گے. اچھا ہم اکیلے نہیں، ایجوکیشن کے اندر سب سے پہلے ریولوشن آنے والی ہے. تو جتنے بھی ٹیچرس ہیں دوستو، جابس تو جانے والی ہیں، آپ لوگ آبسلیٹ ہونے والے ہیں. اگر آپ جنریٹو AI کو اپنی لائف میں شامل نہیں کرتے تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی مشکل میں آپ لوگ پڑنے والے سب کے سب. تو جنریٹو AI بہت بڑی ریولوشن آنے والی ہے اور ابھی ٹرانسفارمیشن ہونا اسٹارٹ ہو چکی. اچھا آپ نے سوال کیا کہ جنرل انٹیلیجنس AGI، نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تو وہ بالکل انسان کی طرح ہوگا، ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے یا کوئی سپر ہیومن کرتا ہے جنریٹو AI کرنے لگ جائے. لیکن دوستو اس کے 5 لیول ڈیفائن کیے گئے. یہ جو 5 لیول ڈیفائن کیے ہیں یہ اوپن AI نے کیے. اوپن AI کی اچھا ویسے یہ ڈاکومنٹ لیک ہو گیا تھا، اس کے بعد سیم آلٹمین نے اس کی ویڈیو بنا کے پراپر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ہم ریفرنس کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. تو سیم آلٹمین خود کہتے ہیں
آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کے 5 لیول ہیں. لیول 1 آپ اس کو چیٹ بوٹ کہہ لیں. اچھا اس کو میں ابھی شارٹ ڈیفائن کر رہا ہوں, ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو لیول 1 کے اوپر بات ہم کرتے ہیں جس طرح انسان سے آپ بات کرتے ہیں, NLP نیچرل لینگویج پروسیسنگ, NLU نیچرل لینگویج جنریشن, NLU انڈرسٹینڈنگ اینڈ جی تھا اس میں. NLU کا مطلب ہے نیچرل لینگویج انڈرسٹینڈنگ, NLG کا مطلب ہے نیچرل لینگویج جنریشن. تو جس طرح میں آپ سے ابھی اردو میں بات کر رہا ہوں, اسی طرح انگلش میں بات کرتا ہوں, فارسی میں بات کرتا ہوں, آپ میری بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر نیچرل لینگویج پروسیس کرتے ہیں, نیچرل لینگویج انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ مجھے رسپانس کرتے ہیں, تو NLG نیچرل لینگویج جنریشن بھی آپ کرتے ہیں. تو یہ ایبلٹی اگر مشین میں آ جاتی تو ہم اس کو کہتے ہیں لیول 1. اور دوستو یہ جو لیول اس نے اچیو کیا ہے نومبر 2022 جب چیٹ GPT 3.5 بنا, تو لیول 1 ہم اچیو کر چکے. لیول 2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو, وہ ہے ریزننگ. ابھی تک O1 کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس LLM یا ڈیفیوزرس ماڈیول موجود ہیں وہ سارے کے سارے لیول 1 پہ. لیول 2 ہمارا کیا ہوگا دوستو, ریزننگ. ریزننگ کیا ہے کہ میں اگر آپ کو کوئی بھی کام دیتا ہوں تو انسان کام کو کس طرح کرتا ہے کہ جب آپ کو کام دیا گیا ہے, آپ کو اگر وہ چیز نہیں آتی آپ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہو. اچھا ریسرچ کرنے کے بعد میں بھی آپ نے ایک دن ریسرچ کری, آپ نے کچھ پوائنٹس بنائے, لائک کمپیوٹر کے اوپر آپ ریسرچ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, تو پہلے دن آپ کو پتہ چلا ہے کہ یار یہ لیپ ٹاپ یعنی اسکرین ہوگی, ان پٹ ڈیوائسز ہوگی, آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوگی, تو یہ ڈبہ سا دکھتا ہوا آپ کا نا ایک کمپیوٹر. تو پہلے دن کی ڈیفینیشن ریسرچ کے بعد آپ نے یہ سیکھا. اچھا فردر جب آپ کے پاس وہ کمپیوٹر چیز آ گئی, آپ اس کے اوپر اور ریسرچ کرتے ہو کہ یار اس میں کیا کیا فیلڈس ہیں, تو پتہ چلا اس میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئرس بھی ہوتے ہیں. تو سافٹ ویئر کی طرف آپ جاتے ہو, آپ کے پاس جو ہمارے پرانے CPU آرکیٹیکچر تھے لائک 8664, اسی طرح اب جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ARM بیس آپ کے CPU آرکیٹیکچر پہ کام ہو رہا ہے. اچھا ARM بیس آرکیٹیکچر جو آپ کی سب سے بڑی ایگزامپل M1 M2 M3 ہے, جو کہ کس نے بنایا ہے, ایپل نے. اس آرکیٹیکچر کے اندر آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ بہت کم کنزیوم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے M1 کی جو آپ کی بیٹری لائف ہے وہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے ایون 3 دن تک وہ چلتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آرکیٹیکچر میں چینجز ہوئی. اچھا اسی طرح کالکم جو ہمارے گیمنگ کمپیوٹرس وغیرہ آ رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی کام مینس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ریسرچ کرنے لگا صرف کمپیوٹر جانتا تھا, پتہ چلا کہ اس میں ہارڈ ویئر بیس بھی کام ہوتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ یار اس میں سافٹ ویئر ٹائپ بھی چیز ہے کہ ہم اس کو پروگرام کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ چلا اسمبلی لینگویج, سی لینگویج, جاوا, .NET, آپ پہنچے پائتھن تک, جو کہ اس وقت جنریٹو AI کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے وہ لینگویجز, میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوا جا رہا ہوں. اچھا بعد میں پھر ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یار مجھے کمپیوٹر کی فیلڈ میں آنا ہے اور آج کے دور کے حساب سے کیا چیز ہونا چاہیے جو مجھے سیکھنی ہے, تو اس کے اوپر ریزننگ ریسرچ کرنا اور ریسرچ کر کے فائنل ایک چیز سامنے آپ کے رکھ دی جائے پوائنٹس کی کہ کمپیوٹر میں سافٹ ویئر کے اندر اور ہارڈ ویئر کے اندر یہ فیلڈس موجود ہیں, اور آپ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں اور کون سی چیز اس وقت کے حساب سے ہمیں سلیکٹ کرنا چاہیے اور آگے کیا کیا ریسرچ ہونا چاہیے. تو وہ کام جو کہ ایک PhD لیول ریسرچر کیا کرتا تھا ریزننگ, وہ O1 نے اچیو کر لیا. تو بہت زیادہ کمپلیکس ٹاسک جو ہوتی ہیں وہ ہم O1 سے پرفارم کروا سکتے ہیں. ہاں O1 سلو ہے, اس کے اندر ان پٹ ٹوکن, آؤٹ پٹ ٹوکن اور چین آف تھاٹس جو انہوں نے شامل کی ہے, تو وہ اس کے بھی مختلف ٹوکنس ہوتے ہیں. تو دوستو ریزننگ جو لیول 2 انہوں نے بنایا ہے, یہ انہوں نے کیا کیا ہے, اس کے اندر 2 چیزیں شامل کی O1 کے اندر. پہلی چیز ہے ری انفورسمنٹ لرننگ اور دوسرا ہے چین آف تھاٹس. اچھا ٹیکنیکل میں بہت زیادہ نہیں جا رہا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بہت ساری آڈینس جو ہے نان ٹیکنیکل ہے, تو کوشش کروں گا کہ ویکیبلری نا کم سے کم میں جارگنس یا جو بھی بز ورڈس ہیں وہ کم سے کم استعمال کروں, لیکن پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کرنا اسٹارٹ کریں.
تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ O1 کے اندر دو چیزیں شامل کی گئی ہیں. ایک ہے آپ کی ری انفورسمنٹ لرننگ اور دوسرا ہے چین آف تھاٹس. اس کو آپ ایسے سمجھیں، لرننگ انسان چیزوں کو سیکھتا ہے، سیکھنے کے مختلف طریقے. پہلا طریقہ ہے سپروائز لرننگ. میں آپ کو کوئی بھی چیز آبجیکٹ دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ آبجیکٹ آپ کو دکھ رہا ہے، اسے لیپ ٹاپ کہتے ہیں اور اس کو مائک کہتے ہیں. آپ نے وہ اس کی تصویر لی اور باقی جتنی ایکسٹرا انفارمیشن تھی اس کو نکال کے جو کام کی انفارمیشن تھی وہ اپنے مائنڈ میں سیو کی اور اس کا لیبل سیو کر لیا. آپ کتاب سے، یوٹیوب سے، ویڈیو سے، امیج سے، جہاں پہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی سپروائزر شامل ہوتا ہے وہ سپروائز لرننگ کہلاتی. دوسرا جو طریقہ ہے انسپروائز لرننگ. انسپروائز لرننگ اگر میں یہاں پہ لائک گوگل کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ، ہم یہاں لکھتے ہیں لیگو برکس. تو بچپن میں آپ سب نے لیگو برکس کے ساتھ لازمی کھیلا ہوگا. اچھا، اب یہ لیگو برکس کی کوئی بھی پکچر میں اگر آپ کے سامنے کھولتا ہوں، آپ کے سامنے ڈیٹا موجود ہے انسپروائز لرننگ کی، کہ میں کہتا ہوں کہ یار اس ڈیٹا کو آپ کس طرح کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. تو آپ ڈیٹا دیکھ کے خود کہیں گے کہ کلرز کے حساب سے کر سکتے ہیں، ان کی شیپ کے حساب سے کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ انسپروائز لرننگ یہاں پہ کوئی سپروائزر شامل نہیں تھا. آپ نے اپنے دماغ کی جو بھی یعنی ذہانت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو کلسٹر کیا. کلسٹر کا مطلب ہے گروپ فائنڈ کرنا. اکثر لوگ آٹو انکوڈر اور کلسٹرنگ یہ آپ کی ٹائپ ہے انسپروائز لرننگ کی. یعنی انسان یا جو آپ کا مشین لرننگ الگوریتھم ہے وہ خود بخود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا کو کس طرح کلسٹر کیا جائے، وہ چیزیں فائنڈ کرنا. آج اس کی بہت ساری MVP ہم نے جو بینکنگ سیکٹر میں کام کیا تھا، UVL میں 4 سال کام کیا، تو وہاں پہ MVP موسٹ ویریبل کسٹمر MVC. تو MVC جو ہمارے کسٹمرز تھے، ہمارے پاس 3.6 ملین کسٹمرز تھے. اچھا، کون کسٹمر کیا کرتا ہے ان کے گروپس بنا دو. گروپس ہم نہیں بنا رہے، گروپس بنے، وہ گروپ فائنڈ کر لو ان کے بیہیویئرس کیا، ان کے بیہیویئرس کی بیس پہ. تو آپ کے MVC ہمارے پاس 5 گروپ بنے تھے جو کہ مشین نے بنائے تھے، جو ہمیں بتایا تھا ہمارے پوٹینشیل ڈیجیٹل کسٹمرز کون سے ہیں جو کہ سارے کے سارے کام ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کرتے تھے. ہائبرڈ کسٹمر کون سے ہیں جو دونوں کام کرتے ہیں. میل اور فیمیل کی بیس کے اوپر بھی کیٹیگرائز کیا کہ آن لائن شاپنگ وغیرہ جو ہے ماشاءاللہ ہماری فیمیلز بہت زیادہ کرتی ہیں، تو اس نے ہمیں پرسوناز بنا کے دے دی اور اس کی بیس کے اوپر بے تحاشا کام. تو وہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں کس چیز کی بیس کے اوپر ان کے گروپس بناؤں. تو وہ گروپس وغیرہ جیسے کہ اس کی ہم نے اگزامپل دی. تیسرا جو دوستو طریقہ ہے نا، وہ طریقہ ہے ری انفورسمنٹ لرننگ. ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے رے، اس کو دشمن جانوں میں جو مجھے سمجھائے رے. اچھا، اس شعر کا تعلق اس ری انفورسمنٹ لرننگ سے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا استاد وقت ہے، اور جو وقت کے ہاتھوں سیکھتا ہے وہ انسان کبھی بھی نہیں بھولتا. اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں ری انفورسمنٹ لرننگ کی. میں کم و بیش 7 کلاس یا 6 کلاس میں تھا، بائک چلانا میں نے سیکھی. تو میں گھر سے نکل رہا تھا، پاپا نے کہا بیٹا دھیان سے بائک چلانا، اکثر کتا وغیرہ سامنے آ جاتا ہے. اوکے، سن لیا. پھر دوبارہ تیاری پکڑا، اس وقت دوبارہ دہرایا کہ بیٹا دھیان سے بائک چلانا، اکثر کتا وغیرہ آ جاتا ہے. دوبارہ سن لیا. پھر میں نکلنے لگا کیز لے کے، تو پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کی. ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے رے، اس کو دشمن جانوں میں جو مجھے سمجھائے رے. تو ہمارے جو مخلص ہوتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے دوست، ہمارے قریبی لائک بہن بھائی، جب وہ ہمیں سمجھاتے ہیں نا، اس وقت ان کی وہ بات ہمیں کڑوی لگتی ہے، لیکن دوستو انہوں نے ایکسپیرینس سے چیزیں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا تو ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں ورنہ آپ کو وقت سکھاتا ہے. تو اس وقت میں نے بات سنی، کیونکہ جوانی نئی اس وقت آئی بھی نہیں تھی، اور 1 to 5 آپ کے پاس. تو گاڑی سٹارٹ کی، چوتھا گیئر ڈالا اور اس کے بعد گاڑی چل رہی تھی. سامنے سے کتا نکلتا ہوا دکھا. میں نے بولا ہم ان سے پہلے نکل جائیں گے. اس نے کہا میں ان سے پہلے نکل جاؤں گا. تو کلیوژن ہوا، ٹکرائی گاڑی، میں گرا، میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی. سفر کی دعا کی ہوئی برکت تھی، تو کچھ اتنا زیادہ چوٹ نہیں، لیکن مجھے ایک ریوارڈ ملا وقت کے ہاتھوں کہ جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے، اگر آپ اس سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو ریوارڈ تھا وہ تھا درد.
تو وہ درد ایسا ہے کہ آج میرے سامنے کوئی بھی جانور آ جاتا ہے، میں 1 کلومیٹر پہلے ہی اپنی گاڑی کو سلو کر دیتا ہوں. اچھا، اب اس کا تعلق ری انفورسمنٹ لرننگ سے کیسے ہے؟ ری انفورسمنٹ لرننگ میں 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں. پہلی چیز انوائرمنٹ، دوسری چیز ایجنٹ، تیسری چیز انوائرمنٹ سے انپٹ لینا، چوتھی چیز اس پہ کوئی ایکشن پرفارم کرنا، اور پانچویں چیز اس کے اگینسٹ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. تو یہ 5 چیزیں اگر شامل ہے تو ری انفورسمنٹ لرننگ. یہ لیول 3 لیول 2 کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ریزننگ اسٹرانگ ہوئی ہے. O1 کے اندر ری انفورسمنٹ لرننگ اور چین آف تھاٹس انکلوڈ کیا ہے. تو اب اس میں کیا ہوا، کنسیڈر کریں کہ قاسم مین روڈ کے اوپر کھڑا ہے، M1 موٹر وے جو کہ اسلام آباد کو پشاور سے جوڑتا ہے، یا M2 پہ آ جائیں جو کہ اسلام آباد کو لاہور سے جوڑتا ہے. بیچ مین روڈ انوائرمنٹ، آپ کا پارک کا انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے، آڈیٹوریم کا بھی ہو سکتا ہے. تو انوائرمنٹ کچھ بھی، انوائرمنٹ آپ کا M2 آپ کا ہائی وے. قاسم بیچ مین روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، قاسم جو ہے یہ AI ایجنٹ ہے، جو ہم کہہیں نا O1 ایجنٹ، لائک جیمینائی، لائک چیٹ GPT 3.5. تو یہ ایجنٹ ہے، تو یہ ماڈل ہے. تو پہلی چیز انوائرمنٹ، دوسری چیز آپ کا ایجنٹ جو کہ اس انوائرمنٹ میں کھڑا ہوگا. اچھا، اس انوائرمنٹ سے کچھ ڈیٹا مجھے ریسیو ہوتا ہے، انپٹ ہوتا ہے، وہ میں ڈیٹا میں دیکھ رہا ہوں. سامنے سے انالیسس کا ٹرالا آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہے کتنا پیارا ہے، اور قریب آ رہا ہے، تو سلولی زوم ہو رہا ہے. ایک فلم تھی بڑا سا ڈبلو، تو اس کے وہ ڈائلاگ مجھے یاد آ جاتے ہیں. تو وہ سلولی بڑا ہو رہا ہے، قاسم اس کو آبزرو کر رہا ہے. سامنے آتا قریب آتا بولتا ہے یار یہ تو بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اتنا قریب آتا ہے کہ مجھ سے ٹکراتا. تو انوائرمنٹ M2 موٹر وے، ایجنٹ قاسم، انپٹ ریسیو کرنا، NLC کا ٹرالا آپ کے قریب آ رہا تھا. ایکشن پرفارم کرنا، میرا ایکشن تھا کہ میں اس کو آبزرو کر رہا تھا، اس کے نقش کو نگار میں کھو گیا، اس کی خوبصورتی میں کھو گیا. تو میرا ایکشن تھا میں خوبصورتی میں کھو گیا، اس کے اوپر اس کی ایک ایک ڈیٹیل پہ میں فوکس کر رہا تھا. قریب آیا، مجھ سے ٹکرایا، اور ٹکرانے کے بعد پتہ چلا کہ چوٹ لگی، یا تو چلے جاتے یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ بچ گئے، پتہ چلا یا پھر تو پتہ اب ہی نہ پتہ چلا. تو یہ 5ویں چیز مجھے ملی ٹکرانے کے بعد، ریوارڈ. تو ریوارڈ نے مجھے بتایا، یہ ریوارڈ جو ہوتا نا بڑا تکلیف دیتا. اچھا، اب یہ وقت کے ہاتھوں سیکھنے والی بات ہو گئی. تو کسی بھی لرننگ انوائرمنٹ کے اندر اگر یہ 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ کہلاتا ہے ری انفورسمنٹ لرننگ. ہمارا جو O1 ماڈل ہے یہ ری انفورسمنٹ لرننگ، یعنی آپ جب اس سے بات کرتے ہیں، آپ اس سے کنورزیشن کرتے ہیں، یا چین آف تھاٹس اپنی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، تو اپنے آپ کو یہ سکھا بھی رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. چین آف تھاٹس یعنی کسی چیز کو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی آؤٹ پٹ کو. اچھا دیکھیں، ایک جونیئر ورکر ہوتا ہے اور ایک سینئر ہوتا ہے، دونوں کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جونیئر کو جب بھی کوئی کام دیا جاتا ہے نا، بولتا ہے میں جلدی سے کر کے دے دوں، جبکہ سینئر کو جب یہ کام دیا جاتا ہے وہ اپنے کام کو پہلے کمپلیٹ کرتا ہے، پھر اس کو ریویو 1 کرتا ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں سالو کرتا ہے، پھر ریویو 2 ریویو 3. اپنے کام کو 3 دفعہ ریویو کرنے کے بعد وہ اس کام کو کیا کرتا ہے، جس کو دینا ہوتا دیتا ہے اپنے سپروائزر کو. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، 2 چیزیں، ری انفورسمنٹ لرننگ اور دوسرا چین آف تھاٹس، یہ ریزننگ کہلاتی ہے. اور اس وقت دنیا کا جو سب سے بیسٹ LLM ہے وہ O1 ہے. سلو ہے کیونکہ چین آف تھاٹس سوچ رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، ٹائم زیادہ لے رہا ہے. وہ کام جو چیٹ GPT 4 3 سیکنڈ میں کر رہا ہے، یہ 19 سیکنڈ میں کر رہا ہے. تو اس کی وجہ، لیکن کام جو بہت کمپلیکس ہوا کرتے تھے یہ آپ کو بہت آسانی سے کر کے دے رہا ہے. اور چین آف تھاٹس اس کے اندر موجود ہے، ری انفورسمنٹ لرننگ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ ہمارا لیول 2 تھا، اور الحمدللہ یہ لیول اچیو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے قاسم صاحب، بڑا اچھا لگا یہ آپ نے جو لیول 1 اور لیول 2 بنایا. خیر ہم یہ مزید اس پہ آگے بات کریں گے، لیکن یہ کہ چونکہ ایک وقت کے دائرے میں رہ کے جو ہے ہمیں اس وقت چلنا پڑے گا، تو یہ کہ بہت اچھا رہا اس میں. انشاءاللہ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جو ابھی ہم نے بات کی آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کے بارے میں، ایک تو ہم نے ایک جنرل ڈیفینیشن اس کے بارے میں معلوم کی کہ آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس ہے کیا، اس کا بوم کیا ہے، اور جو قاسم صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ بیسکلی 5 لیولز پہ مشتمل ہے.
تو انیشیلی ہم نے لیول 1 اور لیول 2 کے بارے میں اس وقت معلومات کی. کچھ ہم پریکٹیکل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں. تو اس وقت فی الحال ہم اجازت چاہیں گے قاسم صاحب سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.